اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس میں میرے پاس اس وقت تشریف رکھتے ہیں ایک مریض آئے ہوئے ہیں اسلام آباد سے ہی، تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں. جی اپنا ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے گا. میرا نام ملک اللہ داد ہے اور میں گولڈا شریف سے آیا ہوں. میری ایک بیٹی تھی جس کو شسٹ بنتے تھے، تو میں نے یہاں شاہ صاحب کے پاس آیا ہوں. پھر 1 مہینے کے علاج کے بعد جو انہوں نے نسخے دیے میں نے منگوائے کراچی سے، اور اس میں یہ ہوا کہ بچی میری 90% ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے 2 مہینے مزید اس کو کنٹینیو کہا اور میں نے اس کو جاری رکھا. اس کے بعد تقریباً وہ 100% ٹھیک ہو گئی. پھر 5 ماہ تک میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی، اس کے ٹیسٹ صاف تھے، کلیئر تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے کھانے پینے میں جو چیز انہوں نے منع کی تھی بد پرہیزی کی، اور اس وجہ سے دوبارہ پھر وہ سسٹ بننے شروع ہو گئے. اور پھر آج وہ نئی رپورٹیں لے کے ان کے پاس آیا ہوں. جی اب میں ذرا ان کی رپورٹس بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی پہلے جو رپورٹ میرے پاس آئی تھی وہ تھی مئی کی. اس کی رپورٹ میں ان کا جو آپ نے سب پہ عمل کیا اللہ کے فضل سے، اور پھر مئی کے بعد جون کا مہینہ گزرا تو جولائی میں دوبارہ جب رپورٹ انہوں نے بیچ میں جون میں بھی رپورٹ کرائی جس میں وہ 90% کور ہو گئی، لیکن پھر 2 مہینے پورے ہونے پر جب انہوں نے رپورٹ کرائی تو اس میں کوئی موجود نہیں تھا، سسٹ بالکل کلیئر رپورٹ آ گئی. اس کے بعد انہوں نے وہ غلطی یہ کر لی کہ ایک تو انہوں نے دھماسا پینا بند کر لیا. وہ سال بھر بعد میں بھی پینا تھا تاکہ باڈی بالکل نارمل ہو جائے اور وہ عام خوراک کو ہضم کرنے کے قابل ہو جائے. تو انہوں نے ٹھیک رپورٹ آنے کی خوشی میں دھماسا بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساتھ ہی بد پرہیزی ڈٹ کے پرانی روش پہ واپس چلے گئے. اور پرانی روش پہ واپس گئے تو 5-6 مہینے کے اندر اندر ہی پھر دوبارہ وہ سسٹ واپس آ گئی ہے. اور آج یہ 4 نومبر کو آئے ہیں تو میرے پاس یہ رپورٹ تازہ لے کر آئے ہیں. تو اس تازہ رپورٹ میں اس کا جو سائز بن گیا ہے وہ بن گیا ہے 2.3 سینٹی میٹر انٹو 1.8 سینٹی میٹر. ان کے 3 سے ابھی بھی کم ہے، اور وہ دوسرا 3x2 تھا تو یہ 3x2 سے ابھی بھی کم ہے، لیکن پھر دوبارہ بن گئی ہے. تو میری اس لیے تمام مریضوں سے، ان کے لواحقین سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس خوشی میں یہ نہ سمجھے کہ بس آپ نو پرابلم، آپ جو مرضی کریں. ہاں جی، تو سال بھر بہت احتیاط کرنی ضروری ہے، اور دھماسا بوٹی کو اسی پرہیز کے ساتھ ضرور سال بھر پیتے رہنا ہے. جو باقی جو اکسیر والے نسخے ہیں، کشتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہوتے. اس کے بعد صرف دھماسا ضروری ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر تازہ ملے تو بہت ہی اچھا ہے. تازہ نہ ملے تو پھر آپ وہ دھماسا کا سبز پاؤڈر جو ہے پتوں اور پھولوں سمیت جو ہو وہ لینا ہے. وہ آپ نے دھماسا اور سنبلوں کا بھگو کر جو پینے کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ آدھی چمچ صبح اور شام بھگو کے رکھتے ہیں، گرم پانی میں بھگو کے رکھیں رات کو، تو صبح پی لیں پانی صرف اس کا چھان کر، اور صبح پھر بھگو کے رکھیں اور وہ شام کو پی لیں. تو یہ صحیح ہونے کے بعد بھی سال بھر یہ پیتے رہنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب سال گزر جائے گا تو دھماسا کو ایک دفعہ آپ پھر چھوڑ دیں گے. چھوڑنے کے بعد آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ اسی دھماسا کو ہر 2-3 مہینے بعد 1 مہینے کے لیے پھر پیتے رہنا ہے کئی سال تک. اور جو بد پرہیزی والا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ سال بعد آپ پھر کبھی کبھار نارمل غذائیں کھا لیں گے بد پرہیزی والی تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گی، لیکن اگر آپ نے پھر روٹین میں روز وہی کھانی شروع کر دی تو پھر روٹین والی بیماری پھر واپس سال بعد بھی آ جائے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے، اور آگے جہاں جہاں تک بھی آپ کے گروپس میں ممکن ہے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ چلے اور وہ مہلک بیماریوں سے بچیں اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.